قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. شعبان کی جو 15ویں شب ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کیا جاتا ہے. اس سے متعلق دو نقطہ نظر ہے، دو خیال ہے. ایک خیال کے مطابق تو اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اور دوسرے خیال کے مطابق اس کی ایسی ایسی فضیلتیں ہیں، ایسی ایسی جو ہے نا اس رات کی برکات اور انوارات بیان کی جاتی ہے کہ جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال پہلی جو بات ہے، یعنی نقطہ نظر ہے، جو لوگ اس کی سرے سے فضیلت کو نہیں مانتے ہیں، اس کی فضیلت سے متعلق تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات منقول ہے جس سے اس کی فی الجملہ فضیلت ثابت ہوتی ہے. پہلی جو روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات کو میں شعبان کی 15ویں شب میں میری آنکھ کھلی ہے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستر پہ نہیں پایا، تو میں باہر گئی ہے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. چنانچہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو پھر مجھے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق خدا کی بخشش فرماتے ہیں. دوسری روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو. اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی مصیبت میں چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی مصیبت میں اس کو چھٹکارا دے دوں. تیسری حدیث ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے اس جو نا مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات تمہارے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتار دیا جاتا ہے. یہ تیسری روایت ہے. چوتھی روایت اس رات سے متعلق ہے کہ تمام مخلوقات کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے جنا 7 اشخاص کی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اس میں سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، دوسرا والدین کا جو نافرمان ہے، تیسرا کینہ پرور ہے جو کینہ رکھنے والا ہے، چوتھا آدمی شرابی ہے، پانچواں قاتل ہے، اور چھٹا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے، اور ساتواں آدمی چغل خور ہے جو چغل خوری کرتا ہے. ان 7 آدمیوں کے علاوہ اس عظیم رات میں بھی جو ہے نا سب کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن ان 7 آدمیوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. یہ ساری روایات ہے کہ جو اس کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سرے سے فضیلت نہیں ہے، ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے. البتہ دوسرا نقطہ نظر کہ اس کی عجیب عجیب فضیلت ہے، جو روایات ہم نے پڑھی ہے ان روایات سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا، لیکن یہ واضح رہے کہ ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان گئے ہیں. اگر کوئی آدمی سنت کی نیت سے ساری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات کو قبرستان چلا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا.
ہر شعبان کی 15ویں کی رات کو قبرستان جانا یہ مسنون نہیں ہے، اور جو ہے نا اس کو ضروری سمجھنا تو بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ پھر قبرستان جا کے جو ہے نا پھول پتیاں چراغاں کرنا، اور جو ہے نا چادر چڑھانا، اسی طرح جو ہے نا ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، یہ جو ہے نا اس کو شب برات والی رات میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اتنا ہی کر لینا چاہیے، اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا کام کہ اس رات کو نوافل کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، لیکن ایک بات کا اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نوافل ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر و ثواب تب ہی ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے کہ جب بندہ خلوت میں ہو، تنہائی نوافل میں مطلوب ہوتی ہے، لہذا یہ خلوت کی عبادت ہے، اور خلوت بندے کو اپنے گھر میں زیادہ بہتر جو ہے نا نصیب ہوتی ہے، لہذا جو ہے نا سب لوگ اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کریں، اور جو ہے نا لیکن نا کوئی خاص عبادت جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، اتنی تلاوت یا یہ ذکر اذکار، اس طرح کی کوئی جو ہے نا عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ان روایات سے سمجھ آئی ہے کہ بھئی دن میں روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اور دوسرا ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کو ایامی بیز یعنی 13 14 15 کے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس میں وہ روزہ بھی ایامی بیز کا بھی آ جائے تو ایک نیت 15 شعبان کی بھی ہو، ساتھ میں ایامی بیز کی بھی نیت ہو تو دوہرا اجر ملے گا۔ باقی اس رات میں پٹاخے ہے، آتش بازی ہے، یا جو ہے نا حلوے کی رسم ہے، یا کھانا پکا کے ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجنے کی جو رسمیں ہے، یہ سب خرافات بھی ہے اور اسراف میں شامل ہے، لہذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو ہے نا ان چیزوں میں مشغول ہو کر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، اور شیطان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ عبادت سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں بندے کو ڈال دے۔ لہذا خلاصے کے طور پر کہ بھئی جو لوگ کہتے ہیں اس کے سرے سے فضیلت نہیں ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور جو فضیلت کے نام پر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس رات میں داخل کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر بھی درست نہیں ہے۔ من جملہ فضیلت ثابت ہے، البتہ جو ہے نا فضیلت جو ہے نا کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے، عام روٹین کی اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز بھی جو ہے نا باجماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔